تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج میں اور آپ انتہائی سعادت پا رہے ہیں۔ نابغہ روزگار حجت اللہ علی الارض حضور شیخ الاسلام المسلمین آیات من آیات اللہ حضور تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا الازہری نور اللہ ضریحہ کے تیسرے عرس پاک کے اندر حضور کی شخصیت مبارک، آپ کا علمی فیضان اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے دین کے علوم اور اپنی معرفت کے حضور کی شخصیت مبارک، آپ کا علمی فیضان اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے دین کے علوم اور اپنی معرفت کے ان تمام جام سے اپنے درجے میں آپ کو ایسا فیضیاب فرمایا کہ آپ یکتا روزگار ہیں اور نابغہ روزگار ہیں۔ یقیناً آپ اپنے جد اعلیٰ حضور امام اہل سنت مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، جو اپنی علمی اور اپنی عملی اور اپنی دینی تمام تر خصائل و فضائل کے ساتھ بلا کسی مبالغہ، بلکہ یہ ضد زبان رہا کہ یہ نابغہ روزگار ہیں، یکتا روزگار ہیں، کہ اپنے دور میں علم و فضل کے اندر معرفت و کمال میں ثانی نہیں رکھتے۔ اس کا کامل مظہر اتم حضور قبلہ تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ وقت اتنا نہیں کہ تفصیلی آپ کی ذات مبارکہ پر گفتگو کی جائے، بلکہ آپ کا نام ہی ایک وقار کی سند ہے، آپ کا نام لینا ہی ایک نابغیت کی سند ہے، آپ کا نام ہی یکتا روزگار ہونے کی علامت ہے۔ نام اختر رضا فضل کا فرد کامل ہے۔ ہمارے اصول میں کہہ دیا جاتا ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے اور وہ اپنے افراد کو رکھتا ہے، اور اس کا فرض جہاں پر آ جائے تو معمور بھی وہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ تو لفظ اختر رضا اپنے کمال یعنی دین میں اور تقوی میں اللہ کے محبوب بندوں کا جو معیار ہے، اس معیار کو اگر مجسم یا نام میں یاد کیا جائے تو صرف اختر رضا کہنا ہی کافی۔ گھنٹوں تقریر کر لیں، میں بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں، اپنے ہو یا غیر ہو۔ آج بھی آپ دیکھیے جس طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور مبارکہ کے اندر آپ کا فضل، آپ کا علم، آپ کے تلامذہ، آپ کے مریدین، آپ کے خلفاء سے نظر آتا تھا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں امام احمد رضا کی تاریخ کو پڑھ کے کہ ہند کے اس دور کے اندر جہاں سیاست و تفسیر و علم و فضل و معرفت، ظاہر و باطن و علوم کے جتنے بھی کمالات ہیں، وہاں پر اگر درجہ امامت پر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو وہ امام احمد رضا کے خانہ علم سے خوشاچی ہیں، ان سے فیضیاب ہے۔ اسی طرح حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ کا واللہ یہ کمال رہا ہے۔ آج شرق سے لے کر غرب تک علماء کے اندر تسلب اور معیار، یا اہل سنت و جماعت کے وہ جید علماء کہ جن کے کاندھوں پر اس ملت بیضا کی ذمہ داری ہے، اور آج وہ بحمد اللہ تعالی شرق اور غرب کے اندر قرآن و سنت کی ویسے ہی تبلیغ کر رہے ہیں جیسے تبلیغ کرنے کا اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے بحمد اللہ تعالی۔ وہ ہر نسبت کے ساتھ آپ دیکھیں گے یا براہ راست بالواسطہ یا بلا واسطہ حضور تاج الشریعہ کے خوشاچی، یعنی یا تو آپ کے براہ راست مرید ہیں، براہ راست خلفاء ہیں، یا وہ شخصیات کے جنہوں نے واقعی میں اس دور کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کی تربیت کے لیے تقوی و طہارت اور عقائد کے اندر ایک تجدیدی کارنامہ کیا، وہ یا تو حضور تاج الشریعہ سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں یا بالواسطہ آپ سے نسبت رکھتے ہیں۔ اور یہ ایسا کمال ہے کہ آج آپ دیکھیں گے، ابھی آپ نیٹ پر سرچ کریں گے تو جتنی بڑی بڑی علمی درسگاہ ہیں وہاں اختر رضا کا نعرہ لگ رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہے عطا فرمائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ خاندان میں ایک فرد بہت ممتاز اور اعلیٰ گزر جائے لیکن اولادوں میں یہ تسلسل نہ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو اللہ نے یہ شرف و مقام عطا فرمایا اور یہ مرتبہ اور اللہ رب العالمین نے منزلت عطا فرمائی جہاں فیضان اس خاندان کے اندر حضور حافظ کاظم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت حافظ محمد کاظم علی قدس سر عزیز، ان کے صاحبزادے آگے بنتے امام العلماء مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
ان کے شہزادے علم و فن میں امام العلماء امام المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شہزادے حضور سیدنا مجدد اعظم جن سے پورا دین اور اہل سنت پہچانی جاتی ہے، حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، ان کے شہزادے سرکار حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے دوسرے شہزادے حضور مفتی اعظم عالم اسلام سرکار مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شہزادے حضور مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شہزادے حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا صاحب۔ یہ تسلسل اگر آپ دیکھیں تو یہ شخصیات نہیں، یہ ایک دور کا نام ہے، ایک دور کا نام ہے، یعنی یہ کہنا بالکل مبالغہ نہیں ہوگا اور خلاف واقع نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے حضور تاج الشریعہ کی ذات میں کئی انجمنوں کو جمع کر دیا، صورت و شکل کے اعتبار سے، نسب و تقوی کے اعتبار سے، علم و ظاہر کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے جو حضور تاج الشریعہ کو کمال و ملکہ عطا فرمایا۔ اور علوم دینیہ میں آج تو کوئی ایک حرف جان لیتا ہے تو نہ جانے کیا کیا دعویٰ کرتا ہے، صرف حرف یا کسی علم کی ایک ٹرمز اور اصطلاح کو جان کر نہ جانے وہ کیا کیا کہلاتا ہے۔ امام محمد رضا کے شہزادے حضور تاج الشریعہ کو اپنے جد اعلیٰ اور سرکار غوث اعظم کے فیضان سے نسبت حاصل ہے کہ علوم اسلامیہ جس کو کہا جائے، جس ایک ایک علوم میں عبور کے لیے بندے کے لیے کئی سو سال گزر جائے، بلا مبالغہ اس خاندان کو اللہ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ علوم اسلامیہ کے درجنوں علوم پر یہ امامت کا درجہ رکھتا ہے۔ عقائد میں آپ آ جائیں، وہ درک اور کمال کے عقائد میں بولیں تو ان کا بولنا سند ہو جاتا ہے، حدیث میں آ جائیں تو ان کا بولنا سند ہو جاتا ہے، علم تفسیر میں آ جائیں تو ان کا بولنا سند ہو جاتا ہے، علوم اصول اسلامیہ میں، اصول علوم اسلامیہ کے اندر آ جائیں تو جناب ان کا بولنا سند ہو جاتا ہے، ادب عربی میں آ جائیں تو ان کی جرح تعدیل ان کا نقطہ سند ہو جاتا ہے، علم شاعری اور عروض میں آ جائیں تو ان کا بولنا سند ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ حیران ہو کہ کوئی شخص ایک علوم پر درس رکھتا ہے لیکن ایک ذات پورا ایک ادارہ یونیورسٹی بن جائے، یہ خاصہ صرف اعلیٰ حضرت کے خاندان کو حاصل ہے۔ ان شخصیات کو جاہل کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ جو علوم اور علم کے مدارج اور زینے جتنا چڑھتا چلا جائے گا، اختر اسی طرح چمکتا ہوا نظر آتا جائے گا۔ جاہل کا یہاں پر، بد مذہب کا یہاں کیا گزر، دونوں ہاتھوں میں لڈو لینے والوں کا یہاں پر کیا گزر، اور لومڑی کی طرح اپنے گویا کے حرکت کو ٹیڑھا کر کے اور تبدیل کر کے اور حالات کے اعتبار سے ہر جگہ پر فٹ آ جانے والے اور دین کو ناقدر دینے والے، دین کی ناقدری کرنے والے، ان کو ان کی کیا قدر، یا پھر علوم شریعہ سے تعلق نہ رکھنے والوں کو کیا قدر۔ لیکن جسے آخرت اور اللہ اور دین سے محبت ہو گئی اور شریعت کے علم سے محبت ہو گئی، وہ یقیناً یہی کہتے ہیں کہ حضور اختر رضا کا ثانی کوئی نہیں۔ آپ کا فتاوی اس پر دال ہے، تقریباً 60 کے قریب 59 کتابیں آپ نے درج کی ہیں، آپ نے تحریر فرمائی ہے۔ عربیت کے اندر جو آپ کو عبور تھا، فقہ کے اندر جو آپ کو عبور تھا، علم حدیث میں جو آپ کو عبور تھا، علم تفسیر میں جو آپ کو عبور تھا، علم قرآن میں جو آپ کو عبور تھا، علم معقولات فلسفہ اور منطق میں جو آپ کو عبور تھا، علم منقولات میں جو آپ کو عبور تھا، گویا کہ ایک شخصیت پورا ایک ادارہ ہے، پوری ایک جامعہ ہے، پورا ایک نصاب ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ملکہ عطا فرمایا۔ میں تقریر نہیں، صرف ان کے ذات کے اندر گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ کتاب اختر رضا کے انڈیکس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان علوم کو دیکھ کر حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ان تمام کے ساتھ جس کو تقویٰ مل جائے اور جس کو عقیدے کے اندر درک مل جائے اور علم کے اندر مقام مل جائے تو وہ ولی نہیں ہوگا تو ولی کون ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خاندان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ یہ علوم ظاہر اور علوم باطن میں کسی کے آگے ان کی نظریں نہیں جھکی اپنے معاصر کے اندر، بلکہ فیضان ایسا تھا کہ اللہ نے ان کو ظاہر و باطن سے بالکل مکمل فرما دیا۔ یہ وہ خاندان ہے جو کسی سے مرعوب نہیں ہوا، کسی سے ڈرا نہیں، علمی طور پر کسی سے دھونس نہیں کہایا، کسی کے سامنے بیٹھنا اور کسی کے سامنے علم و وقار سے گفتگو کرنا، کبھی ان کی گردنیں نہیں جھکی۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے ان کو ایسا نوازا کہ علم و فضل پہچانا ہی ان سے گیا۔ یہ مقام ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے کمال کا۔ اب آپ دیکھیں کسی شخصیت کو اپنی زندگی کے کام کے اندر کوئی ایک خاص جہت سے وسعت ملتی ہے۔ میں کہتا ہوں تاج الشریعہ کو علم و فیضان، جو اصل انسان کا تعارف علم ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے،
اور اس کا عمل ہوتا ہے، اس ذات کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ علماء کا جمع غفیر، جس میں 1 کروڑ سے زیادہ آپ جید علماء کہہ سکتے ہیں جو صرف آپ کے خلفاء کی لسٹ میں آتے ہیں. صرف پاکستان اور ہندوستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا نہیں، عرب کے علماء جو آپ کے آگے کاغذ لیے دوڑتے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی سند عطا فرمائے. دبئی کے جناب آپ دیکھ لیجئے، بڑے مشہور علی شیخ مانے، عیسیٰ مانے، کتنا بڑا علم و فضل ان کا مقام ہے. وہ دبئی کے اندر، دبئی اوقاف میں وہ مذہبی امور کے وزیر رہ چکے ہیں، اور ہم نے ان کو دیکھا کہ تاج الشریعہ کے سامنے ایسے بیٹھتے ہیں جس طرح مبتدی طالب علم کسی بادشاہ کے سامنے بیٹھتا ہے، جو خود علم و فضل کا بادشاہ ہے. ہزاروں کتابیں انہوں نے علوم عربی میں لکھی. حال ہی میں ان کی تحقیق یہ ہے کہ حدیث نور، حضرت جابر والی حدیث، ان کو انہوں نے تلاش کیا اور جز مفقود جو عبدالرزاق، مصنف عبدالرزاق کا تھا، اس پر تحقیق کر کے بد مذہبوں کو انہوں نے چیلنج کیا. وہ گویا کہ دبئی کے اندر جب مذہبی امور میں وہ وزیر رہے تو اس دوران انہوں نے اہل سنت کی خدمت میں بے شمار امور میں کام کیا. لیکن ہم نے اس کراچی میں ان کو دیکھا کہ وہ حضور تاج الشریعہ کے سامنے زانو تلمس کو خم کر کے سر جھکا کر کہتے ہیں کہ شیخ میں نے جو پڑھا لیکن آپ کی نسبت میرے اقبال کو بلند کرے گی اور آپ مجھے نسبت عطا فرمائیں. اور وہ نسبت صرف عقیدت کی نہیں تھی کہ حضور تاج الشریعہ کے ساتھ 1000 مریدین چل رہے ہیں. یہ بھی سن لیجیے، وہ اہل علم عرب، یہ ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ کو دعوت دی گئی تو آپ نے مبالغتاً کوئی تعریف کر دی. مثلا میں نے آپ کو دعوت دی تو آپ نے اعزاز و اکرام میں میرے لیے وہ جملے بھی بول دیے کہ جو میرے لیے تھے بھی نہیں. لیکن یہ عزت دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوا. وہ شخصیات ایسی نہیں. تاج الشریعہ کا علم اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ وہ بیٹھ کر آپ سے فیض لیتے ہیں. یعنی ماحول نے ان کو متاثر نہیں کیا، احسان نے متاثر نہیں کیا، بظاہر اخلاق نے متاثر نہیں کیا، بلکہ اصل علم نے متاثر کیا. اس کی نظیر جامعۃ الازہر میں نظر آتی ہے، جامع استنبول میں نظر آتی ہے، اور جامع دمشق میں نظر آتی ہے. وہاں سے جب فضلاء طلباء آئے، انہوں نے جب اپنے مقالے لکھے، انہوں نے دیکھا کہ ہم نے عرب کے وہ علماء کہ جب ان کے پاس کوئی جاتا ہے، پوری دنیا سے جب بڑے علماء جاتے ہیں تو وہ اس کی آزمائش کے لیے، کیونکہ وہ خود اپنے علم میں اپنے ایک مقام میں ایک درجہ، ایک رتبہ رکھتے ہیں، تو وہ جس طرح کے جامع دمشق کے اندر ہمارے دوستوں نے کہا، اور جامعۃ الازہر کے اندر جب حضور تاج الشریعہ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر یوں ہوتا ہے کہ جس طرح کے بچوں کی جو بزم ہوتی ہے، یا جامعۃ الازہر اور جامعہ دمشق ایک بہت بڑی جامعہ اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹیوں میں ہے، تو وہاں سے اگر کوئی عالم دین وہاں پہنچتا ہے تو اس کے تعارف کے لیے جو اسٹوڈنٹ کی بزم ہوتی ہے اس میں ان کو استقبالیہ دیا جاتا ہے، اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی گفتگو کریں. لیکن تاج الشریعہ کی علمی صلاحیت یہ تھی کہ تاج الشریعہ کو اس منصب پر بٹھایا گیا جو اس منصب پر اس وقت کے صدر یا وزیر اعظم بیٹھتے تھے، اور عام استاد نہیں، کسی خاص کلیہ کے، کسی خاص سبجیکٹ کے، کہ گرامر کے، تفسیر کے، حدیث کے عام استاد نہیں، بلکہ جتنے اساتذہ ہیں وائس چانسلر سمیت آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ سے درس لیتے تھے. یہ مقام، یہ اسی طرح کی نظیر ہے جس طرح کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مکہ مکرمہ پہنچے تھے، اور وہاں کے مکہ مکرمہ کے شریف علماء جو مکہ اور مدینہ کے علماء ہیں، وہ سرکار حجت الاسلام فرماتے ہیں کہ میرا پورا دن اعلیٰ حضرت کی خدمت میں صرف علماء کو سند لکھنے میں گزر جاتا تھا، اس لیے کہ عرب کے علماء، مکہ کے علماء، مدینے کے علماء جو اعلیٰ حضرت سے شاگردگی کی سند لینا چاہتے ہیں، جو حرم کے علماء ہیں وہ لینا چاہتے ہیں، تو اس سند کو لکھنے والے اور لکھ کر اعلیٰ حضرت سے دستخط کرا کر دینے والے اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضرت حجت الاسلام تھے. فرماتے لے کہ صبح سے لے کر شام تک میں سند ہی لکھتا رہ جاتا تھا. یعنی یہ مقام تھا. اور جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تشریف لائے حرم میں تو آپ کے علم و تقوی اور آپ کے چہرے پر جو علمی وجاہت تھی اس کو دیکھ کر ایک ایسی شخصیت نے جو آپ کو جانتے نہیں تھے ہاتھ پکڑ کے فرمایا میں اللہ کا نور اس کے چہرے پر چمکتا ہوا دیکھا. اس کی دلیل حسام الحرمین ہے، اٹھا کر پڑھیے وہ سند. حسام الحرمین پر 30 سے زیادہ جو عرب کے علماء کی دستخط موجود ہے، تخریزیں موجود ہیں. الدولۃ المکیہ اٹھا کر دیکھیں جس پر امام محمد رضا کی علمی صلاحیت اور صلابت کہ ایک تنہا شخص وہاں پر پہنچا اور علم کا شورا ہوا. یعنی وہ عشق مصطفیٰ آپ کا فیضان تھا، وہ عشق غوث اعظم کا فیضان تھا، وہ آپ کا سچا اور ستھرا ہونے کا آپ کا ثمر تھا کہ اہل عرب گویا کہ کہتے ہیں کہ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. کچھ لوگ تو ہیں جو تحفے دے دے کر ان کو راغب کرتے ہیں.
حضرت تاج الشریعہ میں استغنا اتنا تھا کہ کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا، آپ اپنی فکر میں اتنے ہوتے تھے کہ آپ کو پتا بھی نہیں کہ کون کھڑا ہے. تو وہ تحفے دے دے کے متاثر نہیں کیے گئے، بلکہ وہ آپ کے علم و فضل اور آپ کی علمی شہامت سے متاثر ہو کر ایسے دوڑتے تھے جیسے بادشاہ کے پیچھے کوئی غلام بھاگتا ہے. تو ایسی قدور شخصیت جس نے پوری دنیا میں عالم اسلام کا نام بلند کیا. اور آج بھی آپ دیکھیں تحریک ختم نبوت میں جس نے پوری دنیا میں تجدیدی کارنامہ پیش کیا، وہ تاج الشریعہ ہی کا تو خلیفہ ہے. ان کو بھی دیکھیے خلافت وہاں پہ حاصل ہے. تو لہذا میں صرف اشارہ آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ سے فیض یافتہ لوگوں کی شان اور جلالت، یہ مقام حضرت تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے عطا فرمایا. تقوی و طہارت کے ساتھ معرفت، ہم نے آپ کے ساتھ اسفار کیے، زبیر بھائی نے سفر کیا، شریعت مطہرہ کی پابندی، عام وقت میں آپ چلنا بھی آپ کے لیے دشوار ہو جاتا تھا آخر عمر میں، یعنی معمر ہونے کی وجہ سے، اور بدنی نکاحت اور کثیر الجہاد شخصیت تھے، کثیر الجہاد شخصیت تھے. تو وہ افکار، وہ ذمہ داریاں اور بدن کی نکاحت، لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ نے کبھی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی. یعنی دو بندے آپ کو پکڑ کر لا رہے ہیں. یہی چیز ہم نے سرکار مفتی اعظم ہند کے لیے اپنے بزرگوں سے، یہی حال حضرت امام اہل سنت کے لیے سنی. یعنی جہاں علم آ جائے تو بندے میں کبر آ جاتا ہے، عمل میں پستی آ جاتی ہے، لیکن یہ اللہ کا کمال، اللہ کی طرف سے کمال عطیہ دیکھیے آپ کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. علم آیا تو ایسے آیا کہ اپنے کمال کے ساتھ آیا، کہ علم بھی آیا، عمل بھی آیا، تقویٰ بھی آیا، روحانیت بھی آئی، اخلاص بھی آیا. کہ مصلی پر لایا جا رہا ہے تو دو بندے پکڑ کر لا رہے ہیں، لیکن جب نماز ادا کر رہے ہیں، واللہ جنہوں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے کراچی میں بھی دیکھا، ایسا لگتا تھا جیسے 18 سال کا لڑکا نماز پڑھ رہا ہے. یعنی جو قرآن نے کہا نا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مسلمان جنہوں نے نماز میں خشوع خضوع کیا. اور خشوع خضوع سے مراد یہ کہ ساری توجہ دل سے اور ذہن سے اللہ کی طرف لگا دی. اور اس کی علامت یہ کہ اس کے بدن میں پھر جنبش نہیں آئی. تاج الشریعہ کے وضو اور تاج الشریعہ کی نماز کو دیکھ کر علماء اپنی نمازوں کو صحیح کیا. یعنی کس طرح حضرت رکوع فرما رہے ہیں، کس طرح حضرت سجدہ فرما رہے ہیں، کس طرح حضرت قیام فرما رہے ہیں. یعنی عمر کی اس بزرگی کے باوجود آپ نے کبھی تن آسانی کو جگہ نہیں. یہ نہیں کہ جناب جو ہے کہ وہ رخصت سے کام لیا جائے، ہمیشہ آپ نے عظیمت ہی کی راہ کو ملحوظ خاطر رکھا. اب میں جلدی سے ختم کرنے کے لیے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. یہ کیسی شخصیات ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد استقامت کر گئے، اس کے اوپر مستقیم ہو گئے، استقامت کر گئے وہ. تو فرمایا، اللہ فرماتا تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان پر فرشتے اتارتے ہیں اور فرشتے انہیں بشارت دیتے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں. وابشروہ بالجنہ، یہ تیرے دشمن تیرے سامنے جتنا بھی آ جائے اللہ نے تیرے لیے جنت کو لکھ دیا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے اس بندے سے یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کو اللہ کہہ کر ڈٹ جاتا ہے. یعنی زبان سے اللہ کہنا تو آسان ہے، لیکن اس کی ساری باتوں کو مان کر معاشرے میں زندہ رہنا، یہ ان جیسے پہاڑ جیسے لوگوں کا کام. کہ لا یخافون لومۃ لائم، یہ کسی ملامت کرنے والے، کسی تنقید کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے. جو فتویٰ دیا پوری زندگی اس پر عمل کیا، جس چیز کو غیر شرعی سمجھا دلائل کے ساتھ اس کا جواب دیا، خود بھی اس پر پابند رہے، عقیدے میں اتنی پختگی رکھی کہ جو فتویٰ دیا عقائد کے بارے میں کہ خدا کے لیے کیسا عقیدہ ہونا چاہیے عز و جل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، صحابہ کو کس طرح ماننا چاہیے، اہل بیت کو کس طرح ماننا چاہیے، تمام گمراہ بددین فرقوں کے مقابلے میں اہل سنت حق ہے. جب اس کو دلائل سے ثابت کیا تو اپنے رشتہ دار، اپنے مرید اور غیر کسی کی تمیز نہ کی، پھر ہر ایک کو پھر اسی ورک فریم میں دیکھا، اسی عینک سے دیکھا، اور یہ وہ تسلب تھا ثم استقاموا. جب اللہ کو کہہ دیا اللہ، تو پھر سب کو چاہا بھی اسی کے لیے، سب کو چھوڑا بھی اسی کے لیے. یہ استقامت اللہ زبان سے کہنا آسان ہے، لیکن اس کے لیے کسی کو چاہنا اور اسی کے لیے کسی کو چھوڑنا، اسی کے کہنے پر رشتے بنانا، اسی کے دیے ہوئے انداز پر رشتے بنانا، اپنے خون اپنے جذبات کو پیچھے رکھنا. اللہ فرماتا ثم استقاموا، میرے جو بندے جب مجھے رب کہتے ہیں تو پھر ہو بہو اپنے باطن سے اور اپنے ظاہر سے، اپنے شوق سے اور اپنے عمل سے میرے ہی ہو جاتے ہیں.
اور فرمایا پھر ان کی استقامت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے فرشتے اترتے ہیں. اور فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ فرشتے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر اترتے ہیں اور اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان سے کہتے ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا، ڈرنا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. فرمایا ولا تحزنوا، اور غم نہ کرنا. حضور مفتی اعظم ہند کے دور میں نسبندی کا جو فتویٰ حضور مفتی اعظم نے دیا کہ نسبندی جائز نہیں، اندرا گاندھی نے کتنی زیادہ اس پر سختی کی، لیکن آپ نے حالات کو نہیں دیکھا، شرعی مسئلے کو. ایک بات اب آپ دیکھ لیجئے، اسی طرح آرا حضرت امام اہل سنت کے دور میں گائیں کو ذبح کرنے سے متعلق مسئلہ آیا تو اس طرف کے توحید کے بنام ٹھیکیداروں نے کہہ دیا کہ جناب کوئی ضروری ہے گائے کی قربانی، کوئی اور بھی تو قربانی ہو سکتی ہے. لیکن شعار دین کو باقی رکھنے کے لیے امام محمد رضا نے فتویٰ دیا. اور میں کہتا ہوں آج بھی اگر ہندوستان کے اندر یہ شریعت کے قوانین جو نشانی اسلام ہے اگر باقی ہے تو امام محمد رضا اور ان کی اولادوں کا اور یہ صحرا آپ کے زیب سجادہ یہ ایمانی غیرت سے آتا ہے. نماز میں اگر واقعی میں ہم سچے ہیں نا تو پھر یہ علمی غیرت آنی چاہیے. نماز ہم کوئی نہیں چھوڑتے، روزہ ہم نہیں چھوڑتے، ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن واقعتاً اگر اس میں ہمیں کمال ملا ہے تو پھر سارا شوق اللہ کے لیے ہوگا، پھر غیرت اللہ کے لیے ہوگی، پھر دشمنی اللہ کے لیے ہوگی. یہ ایمان کی علامت ہے. اب آپ دیکھیں ہندوستان میں ایک بندر بازی چلی کہ بندے ماترم چلی، یہ کینیڈا کے شیخ الاسلام وغیرہ یہ جتنے جبے اٹھا کے جن کو مودی نے بلایا تھا، یہ جتنے جمادار قسم کے آج کل بنے ہوئے ہیں نام قرآن کے لیے ہے، یہ سب اس طرف آ گئے. مودی کے ویزوں پر یہ پہنچے سارے دہلی، نام نہاد صوفی کانفرنس کر کے پورے دین کا ستیہ ناش کرنے کی کوشش کی. آج یہود ہو یا ہندو ہو مسلمانوں کو منتشر کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے صوفی کانفرنس کریں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صوفی کا معنی وہ ہوتا ہے جو آدھا ہندو ہو آدھا مسلمان ہو، العیاذ باللہ. بلکہ اسلام تو کہتا ہے صوفی وہ ہو جیسے ابو بکر صدیق ہیں، جیسے فاروق اعظم ہے، جیسے عثمان و علی ہیں، جیسے غوث اعظم و داتا علی حجویری ہیں، جیسے مجدد الفسانی امام حریت فضل حق خیر آبادی ہیں، جیسے شیخ محقق ہیں، جیسے امام محمد رضا ہیں. تو صوفی کانفرنس وہاں پر بلا یہ مسئلہ بھی اٹھا کے کہ بندے ماترم کا مسئلہ اٹھایا گیا یا جناب اس پر حضور تاج الشریعہ کے شہزادے جو موجودہ قاضی القضاء حضرت قبلہ سیدی جانشین حضور تاج الشریعہ زیب سجادہ بریلی شریف حضور عزت میاں دامت برکاتہم العالیہ نے اسی اپنے والد اور اپنے خاندان کی روایت کو باقی رکھا اور مسلمانوں کو شرک اور بدعات سے بچاتے ہوئے علی اعلان کہا کہ مسلمان کے لیے بندے ماترم کہنا جائز نہیں. اب آپ دیکھیے ایسے ماحول میں رہ کر اللہ کی توحید پر پہرا دینا، نبی پاک کی رسالت پر پہرا دینا، صحابہ کی عزت پر پہرا دینا، اہل بیت کی عزت پر پہرا دینا، اللہ اکبر، یہ خاصہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے عطا فرمایا ہے اعلی حضرت کے خاندان کو. تو اللہ فرماتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا. آپ کہتے ہوں کہ ان کو ڈر نہیں لگتا، ان کو کچھ ہوتا نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ استقامت کے ساتھ اپنا عمل پیش کرتے ہیں اور متواتر پیش کرتے ہیں، کنٹینیو اس کے اوپر رکھتے ہیں، نتیجے پر نظر نہیں رکھتے، نتیجے کی طلب وہ اللہ سے کرتے ہیں، تو فرمایا فرشتے ان کے پاس آتے ہیں موت کے وقت نہیں، اس سے پہلے ہی آ جاتے ہیں. جب حالات منتشر ہو جائیں تو ان کے کام میں کہہ دیتے ہیں فیصلہ ہو چکا ہے، ڈرنا تم نے نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے، تم نے ڈرنا نہیں ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا. آج پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے گئے معاذ اللہ، وہاں پر روڈوں پر ان پر تو دھاندلی کی FIR نہیں کٹی، لیکن جن عاشقان رسول نے ختم نبوت کی بات کی ان پر 4 شیڈول اور نہ جانے کیا کیا ڈالا گیا. لیکن اس گویا کہ فرعونی حرکت سے مسلمان کبھی نہیں ڈرتا، اس لیے کہ قرآن کہتا اللہ تخافوا ولا تحزنوا. فیصلے ہو چکے ہیں، گھبرانا نہیں، ڈر نہ کرنا اور غم نہ کرنا. وابشروا بالجنہ، اللہ نے تمہارے لیے جنت کو لکھ دیا ہے. یہ اہل حق کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے. اہل حق ماحول کو دیکھ کر پالیسی نہیں بناتے، بلکہ پالیسی کے اوپر ماحول کو استوار کرتے ہیں. پالیسی یعنی جو دینی پالیسی ہے اس پر ماحول کو بناتے ہیں، یعنی کہ حالات بگڑ گئے تو پالیسی چینج کر دی جائے. یہ مسلمان کا کبھی طریقہ نہیں ہوتا. اگر مسلمان صرف رخصتوں پر عمل کرتا رہے تو تمہیں کس نے کہا ہے کہ سب کو مسلمان بناتے پھرو؟ تمہیں یہ کہا گیا قوا انفسکم، خود مسلمان ہو.
یہ نہ ہو کہ دوسروں کو مسلمان بنانے کے چکر میں خود بھی فارغ ہو جائے. ایسی کوئی پالیسی، ایسی کوئی بولی، ایسا کوئی انداز تم زبان پر لے کر آؤ کہ تم گویا کہ حالات ایسے بن گئے تو لہذا جملہ یہ کہہ دیا جائے، حالات یہ بنا دیے جائے. تو اللہ کہتا قو انفسکم، پہلے تم خود جہنم سے بچو اور اپنے بچوں کو بعد میں جہنم سے بچاؤ، لوگوں کو بعد میں جہنم سے بچاؤ. یعنی قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ عزیمت کی راہ کو اگر علماء چھوڑ دیں گے، مشائخ چھوڑ دیں گے، تو آج جو چوچو کا مربع ہو گیا ہے، فرقہ واریت اور فتنہ ہو گیا ہے، طاہر الپادری جیسے منافق آج معاشرے میں سرائیت کر گئے اور صلح کلیت کا اور تفضیلیت کا راج ہوا. یہ ہوا جب ہے کہ جب اہل حق نے حق بولنا چھوڑا، یہ حق کو چھپایا. اور یہ دونوں عیب، یہ دونوں گندگی اعلیٰ حضرت کے خاندان میں نہیں. نہ حق کو چھپانے کی گندگی ہے، نہ حق کو نہ چپ رہنے کی گندگی ہے. آج کیا ہوا اہل حق میں کہ حالات کو دیکھ کر چپ ہو جاتے ہیں. یہ سکوت کرنا کہ جب قیام کا وقت آیا تو سجدے میں گر گئے، تو سکوت کرنا. جب بولنے کا وقت ہے تو چپ ہو جاؤ، جب بتانے کا وقت ہے تو حق کو چھپاؤ. یہ ایسی بڑی نحوست ہے کہ ہماری قبروں پر 100 من کے پتی میاں بھی اگر مریدین ڈال دیں تو پتی بیچنے والے کو تو فائدہ ہو گیا، بعد میں گلکن بنانے والے کو تو فائدہ ہو گیا، پیر اندر رگڑ میں آ گیا، اس لیے کہ اس نے دین کو دھوکہ دیا اور اپنی ذات کے لیے لوگوں کو تیار کیا. لیکن اعلیٰ حضرت کے خاندان کی یہ شان ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے تیار نہیں کیا بلکہ مصطفیٰ کی غلامی کے لیے تیار کیا. بس یہ حضور تاج الشریعہ کی زندگی کا پورا نچوڑ رہا. آپ کے آخری سانس تک یہی چیز رہی. بڑھاپے کی نکاحت بندے کے ارادے کو متزلزل کر دیتی، بڑھاپے کی کمزوری، مرض کی شدت بندے کو کمپرومائز کی طرف لے آتی، بدن کی کمزوری بندے کے ارادے کے اندر پسپائی پیدا کرتی ہے، بندے کو ضدی بنا دیتی ہے، بندے کو حریص اور لالچی بنا دیتی ہے. اللہ کی قسم ہم نے اس عمر میں حضرت تاج الشریعہ سے کئی کٹھن اور چبھتے بھی مسائل ہم نے دیکھے، لیکن ہم نے ان کی جوانی تو نہیں دیکھی، لیکن اپنے استادوں سے جو ان کی جوانی کا ہم نے انداز دیکھا تھا وہی انداز آپ کے بڑھاپے کے اندر. یہ اللہ کا اس کو کہتے ہیں استقامت، اس کو کہتے ہیں استقامت. ایک جملہ کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے جب پوچھا گیا تھا کہ استقامت کیا ہے تو کہا گناہوں سے بچنا. فرمایا یہ تو مشکل ہے، استقامت کا معنی ہے شرک سے بچنا. حضرت عمر سے پوچھا گیا استقامت کیا ہے تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ وہ ثابت قدمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وہ لگا رہے حالات جیسے بھی ہوں. استقامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں مسلسل لگا رہے اور لومڑی کی طرح ہیلے بازیاں نہ کرے. یہ حضرت فاروق اعظم کا یہ ہے استقامت. نماز ہماری پوری ہو رہی ہو، داڑھی پوری ہو، تقویٰ پورا ہو، لیکن جب دین کے لیے ضرورت کے معاملات آ جائیں اس وقت ہم ہیلے بازی کی طرف چلے جائیں تو یہ استقامت نہیں ہوتی ہے، یہ مداہنت ہوتی ہے، مدارت نہیں ہوتی. فاروق اعظم کہتے ہیں خدا نے جس استقامت اور مضبوطی سے کھڑے ہونے کی بات کی ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر ایسے جم جانا کہ پھر اس کے حکم کو بجا لانے کے لیے لومڑی کی طرح پالیسی چینج نہیں کرنا بلکہ اس کے ادا کرنے کا جیسا طریقہ ہے اسی راستے پر اپنے آپ کو لگا کر چلانا. حضرت عثمان غنی نے یہ جملہ کہا، آپ سے پوچھا کہ استقامت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے لیے عبادت کرنا، لوگوں کے لیے نہ کرنا. ریاکاری اپنے اندر سے نکال دینا. لوگ کیا کہیں گے؟ مرید بھاگ تو نہیں جائیں گے، لوگ بھاگ تو نہیں جائیں گے، لوگ کچھ کہیں گے تو نہیں، اس سے کوئی بینیفٹ ہوگا؟ یہ میرے آپ کے ہر دل کے اندر گردش کر رہا ہوتا ہے. اور پھر ہم نماز پابندی سے تو یہ استقامت نہیں. استقامت کا معنی اخلاص. نتیجہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ اخلاص، کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ رب العالمین اس کا اجر مجھے عطا فرمائے گا. یہ حضرت عثمان غنی تفسیر کرتے ہیں. حضرت مولا کائنات اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ فرض اور جو فرض چیزیں ہیں، جو فرض چیزیں ہیں جن کی حفاظت تم پر لازم، جیسے نماز فرض ہے ایسے دین کی حفاظت بھی تم پر فرض ہے، ایسے دین کی حفاظت بھی فرض. کوئی اللہ کے لیے بک بک کرتا رہے تم 2 رکعت نفل اور پڑھو تو کیا تمہیں اس نفل سے ملے؟ تم پر جس طرح فرض نماز ادا کرنا فرض تھا اسی طرح اللہ کی عزت کی حفاظت کے لیے بولنا اور لکھنا بھی فرض تھا. رسول اللہ کی ختم نبوت اور ناموس کے لیے بولنا بھی فرض تھا. صحابہ کی عزت کے لیے بھی بولنا اور لکھنا فرض تھا. اہل بیت کے لیے بولنا فرض تھا. یہ مداہنت ہمارے اندر یہ کس طریقے کی ہمارے اندر جانبداری آتی ہے کہ صفیں ہماری مضبوط ہوتی ہے، مسجد سے نکل جانے کے بعد ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ایشو ہی نہیں ہے،
یہ ہمارا ایشو ہی نہیں ہے، یہ ہمارا ایشو ہی نہیں ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، ابھی تو عشق نماز سے شروع ہوا ہے، فرائض معاشرے میں اور بھی ہے، لہذا اللہ نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے اس کو اسی طرح ادا کرنا اور اس کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ ہے استقامت۔ اور آپ اس کو دیکھیں گے، میں نے آپ کے سامنے صرف ایک تصویر قائم کی ہے، اور اس کو اگر آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں گے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادے اور آپ کے پورے خاندان کے اندر یہ چیز واضح طور پر نظر آتی ہے۔ کسی نے بڑی خوب بات لکھی کہ اس دنیا کے رنگ و بو میں کئی عالی مرتبہ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے وجود سے زمانہ برکتیں پاتا ہے، پر نور ہستیاں اپنی تجلیات کی سے زمانے کا مرجع اور رہنما بن جاتی ہیں۔ ان میں ایک عظیم شخصیت اسی طرز کی حضور تاج شریعت۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی زندگی میں ایسا فیضان رکھا، بات کو سمیٹتے ہیں کہ آپ کی زندگی کو جس نہج سے دیکھا جائے، جس زاویے سے دیکھا جائے، گوناگوں خوبیوں کا کمال نظر آتا ہے۔ آپ کی خدمات، آپ کی صالحیت، آپ کا تقوی، لوگوں کے لیے آپ کی گویا کہ نرم دلی اور دین و اسلام کی بقا اور حفاظت کے لیے ہمہ وقت بیدار ہونا، ایسا لگتا ہے کہ ایک ذات میں ہزار انجمنیں سمیٹ۔ اللہ رب العالمین آپ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ کل جمعے کا دن انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی ذاتی بائیوگرافی کو، یعنی ذاتی زندگی کو انشاءاللہ العزیز کل جمعے کے اندر حضور تاج شریعہ کی زندگی مبارکہ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور آپ کے اولاد و امجاد اور آپ کی تعلیم اور آپ کا بچپن، آپ کی جوانی کیسی رہی، انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ کل جمعے کے خطبے کے اندر، کیونکہ کل جمعے کا مرکزی جو ہے عرس کا اہتمام ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد بھی جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ بڑا فاتحہ شریف ہوگا۔ آپ حضرات جمعہ ضرور پڑھیے، جو پڑھتے ہیں وہ تو پڑھیں گے ہی۔ آج کا جو عرس ہے، کیونکہ 6 ذی القعدہ کو حضور تاج الشریعہ نے اس دار فانی سے اللہ رب العالمین کے قرب میں، اس کی بقا میں اور اس کے قرب سے مشرف ہوئے ہیں، تو 6 ذی القعدہ عین مغرب کی اذان کے وقت جب مؤذن اذان کے کلمات کو بلند کر رہا تھا تو حضور تاج الشریعہ جمعے کا دن تھا، جمعے کی مغرب کی نماز تھی، اور ابھی اذان کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، اور آپ اذان کا جواب دیتے دیتے اپنے خالق سے واصل ہو گئے۔ تو یہ ہے استقامت۔ واہ کہ وہاں پیدا ہوئے تو نانا نے کان میں اذان دی ہے، اور جب رخصت ہونے کا وقت آ رہا ہے تو یہی نواسا اسی کی تکرار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نیک ہستیوں کے صدقے ہمیں تقوی و طہارت عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان پر اور ان کے تمام مریدین معتقدین پر اللہ فضل اتارے۔ اگر کوئی کہے یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، امام محمد رضا کون ہے، اختر رضا کون ہے، میں نے کہا اس کے لیے جب آپ دین کے وفادار ہو جائیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ کون ہے۔ ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو دین کے لیے وفادار بننا پڑے گا، آپ کو اللہ کا وفادار بننا پڑے گا، آپ کو رسول اللہ کا وفادار پڑھنا پڑے گا، آپ کو صحابہ اہل بیت کا وفادار، آپ کو دین کا وفادار۔ غدار، مطلب پرست، ہوس، لالچی، منافق، ریاکار، ان سے دور بھاگے گا۔ بڑا سخت لکھ دیا ہے جی، بڑا سخت کر دیا ہے۔ جو دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے وہ ان کو نہیں سمجھ پائے گا، جس نے سب کچھ اللہ کی مرضی اور رضا کو سمجھ لیا ہے وہ سمجھ جائے گا احمد رضا کون، اسے پتا چل جائے گا کہ اختر رضا کون تھے۔ اللہ رب العالمین ان بزرگوں کی نسبتوں پر ہمیں سلامت رکھے۔ یہ وہی ہستیاں ہیں جن کے ہم دعا کرتے، جن پر قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جانا۔ اللہ رب العالمین آپ کی تربت مقدسہ پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے۔ آپ کے جانشین حضور قاضی القضاء شیخ الحدیث و تفسیر، جانشین حضور تاج الشریعہ حضور سیدی و سندی مفتی محمد اسجد رضا خان رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ اہل سنت پر اللہ تعالی قائم و دائم فرمائے، اور بریلی شریف پر اللہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ بریلی شریف کا نام میں نے لیا لیکن اس سے مراد ہی پورے اہل سنت ہے، اس سے مراد ہی سارے اہل محبت ہے۔ اور اللہ رب العالمین آپ اتنا دور سے آئے اور اتنا بڑا اجتماع جمع ہوا، آج جنہوں نے جو اہتمام عرس کا کیا ہے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ جہاں جہاں نیک لوگ اس عرس کی تقریبوں کو منعقد کر رہے ہیں اللہ رب العالمین جل والا ان کی اس خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبول عطا فرمائے۔ ہماری مسجد شریف کے انتظامیہ اور ہمارے یہاں پر لوگ، ہمارے تمام بزرگ اور آپ تمامی حضرات جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں، اللہ رب العالمین جل والا ان صالحین کے تقوی میں سے، سچائی میں سے، امانت سے، راست گوئی سے، دیانت سے، خشیت سے، حب رسول سے
استقامت سے ہم تمام کو حفظ وافر عطا فرمائے، ایک کامل حصہ عطا فرمائے۔